انجینئر محمد علی مرزا نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق ویل مچھلی حرام ہے، اور مرزا کا یہ کہنا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو مچھلی دودھ دیتی ہے وہ مچھلی حرام ہے، اور جو مچھلی انڈے دیتی ہے وہ مچھلی حلال ہے۔ پہلے آپ مرزا کا کلپ سماعت فرمائیں۔ لہذا فقہ حنفی میں جو ہے نا کہ ویل مچھلی جو ہے یہ سمندری جانور نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ میملز میں سے ہے، یعنی دودھ دینے والے جانور، یعنی انڈے نہیں دیتی ویل مچھلی۔ وہ ویل مچھلی کو حلال نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صرف وہ مچھلیاں حلال ہیں جو انڈے دینے والی۔ مرزا جیلمی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ مرزا نے بخاری اور مسلم سے ایک حوالہ پیش کیا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سمندر پر سفر کر رہے تھے تو سمندر نے ایک مچھلی اگلی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام نے اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مچھلی کو تناول فرمایا۔ تو مرزا کا یہ کہنا ہے، مرزا کی گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے وہ جو مچھلی کھائی تھی وہ ویل مچھلی تھی۔ پھر ہم انہیں کہتے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، متفقن علیہ دونوں کتابوں میں، ابو عبیدہ ابن جرح جو ایک لشکر میں گئے تھے اور ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اگل، حدیث میں ویل مچھلی کو حلال کہا گیا اور فقہ حنفی میں ویل مچھلی کو حرام کہا گیا، جبکہ میں آپ حضرات کے سامنے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، یہاں ویل مچھلی کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں بتایا گیا کہ ویل اور دولفین دونوں عرف میں مچھلی کے نام سے متعارف ہیں، جیسا کہ مچھلی اور اس کی اقسام سے تعارف رکھنے والوں نے ہمیں بتلایا ہے۔ نیز لغت کی کتابوں میں بھی انہیں مچھلی شمار کیا گیا ہے، بلکہ ویل کے بارے میں بعض حضرات نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ در حقیقت عنبر مچھلی ہے، جس کے بارے میں کتب حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک بہت بڑا مدرسہ، جس مدرسے پر انجینئر محمد علی مرزا بھی فخر کرتا ہے، اور مرزا نے کچھ دن پہلے فخریہ طور پر سید ذیشان عزیز کی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میرے حق میں جامعہ بن نوریہ نے فتویٰ دیا۔ کہ میرے کیس میں علماء نے فتویٰ دیا، حکومتی ملاؤں نے، جو ایک آئینی ادارے کو لے کے چلے، اس میں بھی ایک ڈومیننٹ بندہ تھا جو اس میں انوالو تھا، لیکن پیرلل میں ان سے بڑے علماء جنہوں نے ان کو نظراتی کونسل میں بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا، لیکن پیرلل میں ان سے بڑے علماء جنہوں نے ان کو نظراتی کونسل میں بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا۔ جامعہ بنوریہ اگر کوئی فتویٰ دے دے پاکستان میں، جہاں 5000 اسٹوڈنٹس ہیں 76 ممالک کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، پھر کوئی اور بڑا مفتی اس کی مخالفت میں نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ سے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یعنی مرزا نے فخر کیا کہ جامعہ بن نوریہ جیسا اتنا بڑا ادارہ، جہاں 5000 کے قریب طالب علم حاصل کر رہے ہیں اور 76 ممالک کے طالب علم وہاں علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا فتویٰ ہے کہ ویل بھی ایک طرح کی مچھلی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا نام عنبر لکھا ہے، اور فقہا نے تصریح کی ہے کہ مچھلی ہر قسم کی حلال ہے، تو ویل مچھلی بھی حلال ہے۔ بلکہ عنبر مچھلی کے بارے میں تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب مرزا کو کیونکہ لمبی چھوڑنے کی عادت ہے، اب مرزا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند والوں نے اور جامعہ بن نوریہ والوں نے مسئلہ چینج کر لیا، فتویٰ تبدیل کر لیا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت پرانا فتویٰ رکھنے جا رہا ہوں، جو مرزا کی ولادت سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کفایت المفتی جلد نمبر 9، اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا گیا کہ اس تمام تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ بال اور عنبر اور جمل البحر ایک بڑی مچھلی ہے، جس کو انگریزی میں ویل اور جرمنی میں وال کہا جاتا ہے۔ بس مچھلی ثابت ہو جانے کے بعد حنفی مذہب میں بھی اس کو حلال سمجھنے میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک مچھلی باوجود ہزارہا صورتوں اور شکلوں پر مشتمل ہونے کے حلال ہے۔ اب یہ آپ حضرات کے سامنے کفایت المفتی جلد نمبر 9، یہ فتویٰ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 1944 میں یہ فتویٰ دیا گیا، یہ مسئلہ 1944 میں لکھا گیا،
اور مرزا کی ولادت 1977 میں ہے، یعنی مرزا کی ولادت سے تقریباً 43 سال پہلے یہ فتویٰ دیا گیا۔ اب مرزا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جب سے یہ مسئلہ بیان کیا اس کے بعد جامعہ بن نوریہ والوں نے اور دارالعلوم دیوبند والوں نے فتویٰ تبدیل کر لیا۔ اب مرزا اور مرزا کی پوری ذریت کو چیلنج ہے کہ فقہ حنفی کی کسی مستند کتاب سے یہ دکھا دیں کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہو کہ ویل مچھلی حرام ہے یا دودھ دینے والی مچھلی حرام ہے اور انڈے دینے والی مچھلی حلال ہے۔ فقہ حنفی کی کسی مستند کتاب میں مرزا یہ بات نہیں دکھا سکتا۔ اگر مرزا اور مرزا کی ذریت یہ دکھانے میں ناکام رہے تو پھر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ مرزا بہت بڑا کذاب اور جھوٹا شخص ہے۔ اس نے فقہ حنفی پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، جبکہ فقہ حنفی میں ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔